پہلے پاک بھارت کشیدگی متنازع علاقے تک محدود رہتی تھی، اس بار کشیدگی بین الاقوامی سرحد تک پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک جارحانہ کشیدگی تھی جس کی شدت کو اب کم کر دیا گیا۔ دونوں ممالک سرحد پر افواج کی تعداد میں کمی لا رہے ہیں۔ پاکستان بھارت تقریباً 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ گئے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان اور بھارت میں مستقبل میں بھی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ کرائسس مینجمنٹ میکنزم منظر سے غائب تھا۔ عالمی برادری کے متحرک ہونے سے پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا تھا۔ پہلگام واقعے کے بعد پہلی بار سینتاس معاہدے کو معطل کیا گیا۔ India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ گلیشیئرز کے تحفظ پر عالمی کانفرنس کے خطاب میں بھارت کے سینتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا کہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ بھارت کو سرخ لکیر نہیں عبور کرنے دیں گے۔ مزید کہا پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں، ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ایکو سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 ملکی دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پہلی بار سچ بول اٹھی مودی سرکار، پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنیم سوامی کا اعتراف، مودی سے 5 طیارے گرنے پر سوال بھی اٹھا دیا، کہا چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ بی جے پی رہنما سوامی نے امید ظاہر کی ہے کہ مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناکام حکمت عملی نے بھارت کو محاذ جنگ پر کمزور کیا، پاکستان کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بھارت عالمی سطح پر ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں کو جھٹلانے لگا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے حالیہ بیانات میں ٹرمپ کے ثالثی کردار کو یکسر مسترد کر دیا، کہا بھارت نے پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کی ثالثی کے ذریعے کسی بات چیت پر کبھی اتفاق نہیں کیا۔ ٹرمپ کی ثالثی دراصل ثالثی ہے ہی نہیں، امریکی صدر نے صرف پیغامات اور بات چیت کا کردار ادا کیا، یہ ثالثی نہیں۔ ششی تھرور نے اعتراف کیا کہ ہم نے امریکہ کو کئی فون کالز تو ضرور کی مگر یہ ثالثی نہیں تھی۔ ٹرمپ میں صدر کی اوصاف نہیں ہیں۔ دفاعی ماہرین نے ششی تھرور کے بیان کو منافقت پر مبنی قرار دے دیا۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا مودی کو مناظرے کا چیلنج، کہا ٹیلی پرومپٹر لانا ہے تو وہ بھی لے آئیں، بے ساختہ سوالوں کا بے ساختہ جواب دینا چاہیے۔ آپ کو تو میڈیا مینجمنٹ کی عادت ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں آپ کی پارٹی ٹی وی چینلز کو گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ آپ نے جھوٹ پھیلانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی خوب پیسہ لگایا، چالاکی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ IOMED کے قیام سے متعلق کنونشن میں نمائندگی باعث فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم کی ثالثی کے لیے عالمی تنظیم کی تجویز پر چین کے ویژن کی تعریف، چین کو تقریب کی میزبانی کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کی ملاقات، عالمی ادارہ برائے ثالثی کے قیام پر مبارکباد پیش کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے ہانگ کانگ کو عالمی رابطے کا مرکز قرار دیا، ہانگ کانگ کی ترقی میں ایک ملک دو نظام کی پالیسی کی تعریف کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفد کے ساتھ آج سے امریکہ کے سرکاری دورے کا آغاز کریں گے۔ بلاول بھٹو کے ساتھ جلیل عباس جیلانی اور ہنا ربانی کھر بھی امریکہ میں ہیں۔ 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف اور بھارت کی ڈس انفارمیشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اینٹونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔
قوموں کو میزلز اور بوم تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ سڑکیں بھی آپ کی ہیں۔ کوئی بھی کہے کہ جلا دو، تباہ کر دو، اس کی بات مت ماننا۔ قوموں کو بم نہیں فتنے تباہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ لیا میں میڈیکل کالج بنانے کا اعلان۔ کہا جو نوجوان کسی کی باتوں میں آئے وہ جیلوں میں پڑے ہیں، بچوں سے یہ سب کروانے والوں کے اپنے بچے باہر ہیں۔ مزید کہا نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جب قوم بنیانم مرصوص بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ تمام بچے پاکستان کے لیے بنیانم مرصوص بنے۔ صدر مملکت سے مختلف پارٹی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں جمہوریت ہماری قومی شناخت کا بنیادی ستون ہے، پارلیمانی اقدار، قانون کی حکمرانی اور عوامی شمولیت کو مستحکم بنانا ہے۔ 9 مئی کیس میں اسلام آباد کی ATC کا بڑا فیصلہ۔ جج طاہر عباس سبرا نے تھانہ رمنا کو جلانے اور توڑ پھوڑ کرنے کا الزام ثابت ہونے پر PTI کے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف سمیت 11 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے کیس میں دیگر 10 ملزمان کو بھی سزا سنائی۔ فیصلے کے وقت عدالت میں موجود 4 ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا مقدمہ۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال خان مندوخیر نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ 22 الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آزاد غیر جانبدار عدلیہ کا درس دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ رکھا۔ اسلامی تعلیمات کو قراردادی مقاصد کا حصہ بنایا گیا۔ جسٹس جمال نے مزید لکھا آئین میں انہی تعلیمات کے تحت عدلیہ کو آزاد رکھا گیا۔ عدلیہ کا اختیار کسی ایگزیکٹو ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج۔ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ فیصلے میں درخواست اور مانگی گئی ریلیف سے تجاوز کیا گیا۔ اصل تنازعہ صرف یہ تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ PTI کے حق میں مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور ہی نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں جمع کرائی گئی اپنی تحریری گزارشات میں کہا ہے کہ عدالت نے اپنے دائرۂ کار سے تجاوز کیا۔ عدالت نے اصل سوال سے ہٹ کر فیصلہ دیا۔ مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کرائے بغیر مخصوص نشستوں کا دعویٰ غیر قانونی قرار دیا جائے۔ پاک افغان سفارتی سطح پر اہم پیش رفت۔ پاکستان کا افغانستان میں سفیر تعینات کرنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 19 اپریل کو کابل کے انتہائی نتیجہ خیز دورے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں ہیں۔ کابل میں اپنے چارجری افیئرز کی سطح کو سفیر کی سطح تک اپ گریڈ کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ اقتصادی، سیکیورٹی، CD اور تجارتی شعبوں میں پاک افغان تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے تحت نکاح خواہ 18 سال سے کم عمر فریقین کا نکاح نہیں پڑھائے گا۔ خلاف ورزی پر 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید بامشقت ہوگی۔ شادی پر مجبور کرنے والے کو 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ شہری رحمان کا چائلڈ میرج بل پر دستخط کرنے پر صدر مملکت کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان میں کم عمری کی شادیوں کے خلاف اہم قانون سازی کا سنگ میل طے پا گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر غور ہوگا۔ نئے مالی سال کے بجٹ اہداف اور ممکنہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ کہتے ہیں کہ نئی مالی سال کا بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ اپوزیشن جماعت نے بھی بجٹ تیاری میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔
پی ٹی آئی نے بجٹ اجلاس کے دوران حکمت عملی کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے ملاقات، اسد قیصر کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کی تجویز پر عمل درآمد نہ ہونے پر اچکزئی سے معذرت، محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی کی قیادت کی سست روی پر نالا۔ کراچی میں آج بھی سورج کے مزاج گرم، نظام زندگی درہم برہم، پارہ 39 ڈگری کو چھو گیا، شدت 41 ڈگری محسوس کی گئی۔ تپتی دھوپ اور شدید گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ لاہور میں پارہ 42 ڈگری تک جا پہنچا، تربت اور دادو میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا، حیدرآباد 45، سکھر، ملتان 44، فیصل آباد اور سرگودا میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ کراچی میں ہیپی ٹریفک نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا۔ بحریہ ٹاؤن کے قریب کنٹینر نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو رون ڈالا۔ خوفناک حادثے میں بیوی اور سالی جاں بحق، شوہر اور 2 بچے شدید زخمی۔ جاں بحق خواتین کی شناخت 25 سالہ رحمت اور 20 سالہ تبسم کے نام سے ہوئی۔ 33 سالہ شہباز، 6 سالہ شیبہ اور 10 ماہ کی بچی شیزل زخمی۔ کنٹینر کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔ صہیونی فوج کی ایک بار پھر امدادی کیمپ پر فائرنگ، 20 فلسطینی زخمی۔ سب سے جاری حملوں میں مزید 28 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کا آخری اسپتال العدا بھی غیر فعال، تمام مریضوں کو منتقل کر دیا گیا۔ امداد تقسیم کرنے کی امریکی اسرائیلی اسکیم ناکامی سے دوچار۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو دنیا کا سب سے زیادہ بھوکا خطہ قرار دے دیا۔ قحط تیزی سے پھیلنے لگا، کریم ابو سالم کراسنگ پر 600 امدادی ٹرک داخلے کے منتظر، اسرائیل کا اجازت دینے سے انکار۔ حماس نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز اسرائیلی موقف کی عکاس قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیں۔ حماس رہنما سمیع ابو زہری نے کہا ہے کہ امریکی تجاویز کا مطلب قتل اور قحط کو جاری رکھنا ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے لوگوں کے کسی بھی مطالبے کو پورا نہیں کرتا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولن لیوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکی تجاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی تجاویز میں 60 روزہ جنگ بندی، 10 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور 18 لاشوں کی واپسی شامل ہے۔ مستقل جنگ بندی اور اسرائیل کے فوجی انخلا کا کوئی ذکر نہیں۔ تمغہ جائے دریا میں غزہ کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، فلسطینی پرچم لہرانے پر تو کنفو چیمپئن کا اعزاز معطل کر دیا گیا۔ نجم الدین نے احتجاجاً اپنا تمغہ دریائے نیل میں پھینک دیا۔ ترک ایتھلیٹ نے گزشتہ سال یورپین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا تھا، فتح پر فلسطینی پرچم لہرا کر جشن منایا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کو ایک مرتبہ پھر عدالتی جھٹکا، ہاورڈ نے امریکی انتظامیہ کی جانب سے غیر ملکی طلباء پر پابندی کے حوالے سے جنگ جیت لی ہے۔ وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی ہاورڈ کو غیر ملکی طلباء پر پابندی کو روکتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف عارضی حکم جاری کریں گے۔ 1، 2 یا 3 نہیں، پوری 4 چھٹیاں۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے 4 روز کی چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ ملک بھر میں جمعہ 6 جون سے پیر 9 جون تک عید کی تعطیلات رہیں گی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا مشن، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونق عروج پر، ہر کسی کو من پسند خوبصورت اور موٹے تگڑے جانور کی تلاش، بیوپاریوں کو تگڑے گاہکوں کا انتظار۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں ببلو کے چرچے، آنکھیں ہیں بڑی بڑی اور جسامت بھی ہے خوب۔ مالک نے ببلو کو دودھ، دال اور گندم کھلا کے پالا ہے۔ نازوں سے پلے جانور لال بادشاہ، شیرو اور وائٹ بیوٹی نے کوئٹہ میں دھوم مچا دی، قیمت 7 لاکھ روپے مقرر۔ 3 T20 میچز کی سیریز کا دوسرا معرکہ، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مد مقابل۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، گرین شرٹس میچ جیت کر سیریز میں فتح کے لیے پرعزم۔ پاکستان کے ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں جیولن تھرو فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے پہلی ہی باری میں 86.4 میٹر کی تھرو کے ساتھ فائنل میں جگہ بنا لی۔ یاسر سلطان نے 76.07 میٹر کی تھرو کر کے فائنل میں کوالیفائی کیا۔ ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ اور دوحہ میں جاری ماسٹرز ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے تیسرا گولڈ میڈل بھی جیت لیا۔
काशिफ रेहान ने 102 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये कारनामा अंजाम दिया। 45 साल के एज ग्रुप में शामिल काशिफ रेहान ने 170 किलोग्राम वजन उठाया। स्निच में 70 और क्लीन एंड जर्क में 100 किलोग्राम वजन उठाया।